بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ سب سے پہلے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، سہیل آفریدی سوات پہنچ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے کے مناظر ہیں، سوات پہنچ چکے ہیں، لیکن مینگورہ کے اندر سہیل آفریدی نے کچھ خطاب کیا ہے۔ اس خطاب کے اندر ایک تو کچھ انکشاف کیا گیا ہے، بہت ہی خطرناک انکشاف ہے۔ کچھ مطالبات کیے گئے ہیں، حکومت سے کچھ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ راز ہیں جن سے پردہ ہٹایا ہے سہیل آفریدی نے، یعنی کہ جو خطاب تھا، یہ خطاب شدید خطاب تھا۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے حقائق ہیں کہ جو حقیقت تو ضرور ہے لیکن تلخ ہے، ایسے تلخ ہے کہ یقیناً نظام کو یہ سارے کے سارے میسج اچھے نہیں لگیں گے۔ حکومت کے لیے بھی جو میسج دیے گئے ہیں، جو مطالبات کیے گئے ہیں، یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بعد سہیل آفریدی نے آج جو خطاب کیا ہے، یقیناً اس کا ریئیکشن بھی آئے گا اور شدید ریئیکشن آئے گا۔ اب سہیل آفریدی نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے سہیل آفریدی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے، وفاقی حکومت سے۔ سہیل آفریدی کا وفاقی حکومت سے معافی مانگنے کا مطالبہ اور خوفناک اعلان۔ انہوں نے معافی کا مطالبہ بھی کیا ہے، خوفناک اعلان بھی کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ تیرا کے لوگ خود نکلے، کیا وہ کسی تقریب پر جا رہے تھے؟ یہ کہنا ہے سہیل آفریدی کا۔ یہ نوٹیفیکیشن وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان تصادم کے لیے ہے۔ اگر نوٹیفیکیشن واپس اور معافی نہ مانگی گئی تو آفریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا۔ اب سہیل آفریدی نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اگر حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن واپس نہ کیا اور اس پر معافی نہ مانگی تو میں آفریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا، اور آپ کی بات جھوٹی نکلی تو خود ان کو لے کر واپس تیرا جاؤں گا۔ پھر صوبے بھر کا جرگہ ہوگا۔ آئندہ وفاقی حکومت سے کنورسیشن تحریری ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ جو ہے کوئی وربل بات نہیں ہوگی، ہر چیز تحریری ہوگی۔ اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو میں خود سب کو واپس تیرا لے کر جاؤں گا اور پھر صوبے بھر کا جرگہ بلایا جائے گا۔ نظر اب اس بیان سے آپ اندازہ کر لیں کہ سہیل آفریدی کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً حکومت کو جس طرح انہوں نے کہا ہے، مطالبہ کیا ہے معافی کا اور نوٹیفیکیشن واپس لینے کا، اور اس کے بعد جو اعلان کیا گیا کہ اگر یہ نہ مانا گیا یا یہ جھوٹ نکلا تو پھر کیا کریں گے آفریدی۔ اور اگر ناظرین سہیل آفریدی نے جو اعلان کیا اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس وقت حکومت ہو، نظام ہو، سہیل آفریدی بھی اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو ہی 8 فروری قریب آتا جا رہا ہے تو سہیل آفریدی کی تقاریر ہوں، بیانات ہوں، ان کے اندر شدت بھی آ رہی ہے۔ بہت سارے راز ہیں، ان سے پردے بھی اٹھ رہے ہیں۔ بہت کچھ ہے جو کہ سہیل آفریدی کھل کے کہنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اگلی چیز رکھتا ہوں۔ اب سہیل آفریدی نے ایک انکشاف کیا ہے۔ اب یہ جو انکشاف ہے، یہ خود ایک خوفناک انکشاف ہے۔ سہیل آفریدی نے اپنے ہی قتل کا انکشاف کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ادارے کا ڈی جی پریس کانفرنس کرتا ہے اور منتخب وزیر اعلیٰ کی ویڈیوز چلاتا ہے، شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے گورنر راج لگانا ہے یا رجیم چینج کے ذریعے مجھے نااہل کرنا ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو سہیل آفریدی کو مار دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے سہیل آفریدی کا کہ یہ جو مجھے گورنر راج لگا دیں گے یا نااہل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر یہ دونوں نہ کر سکے تو پھر مجھے مار دیا جائے گا۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے قتل کا انکشاف کر دیا ہے۔ اب سہیل آفریدی نے اس کے بعد ایک جو انکشاف اور بھی کیا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ مجھے پارٹی اجلاس کے دوران ایک میسج آیا۔ اب وہ میسج کیا تھا؟ یہ لوگ پی ٹی آئی کو ایک ادارے میں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو مجھے میسج آیا کہ فوجی جوان شہید ہوئے، ان کے جنازے میں شرکت کریں۔ میں پارلیمانٹری پارٹی کے اجلاس میں تھا، وہ اجلاس چھوڑ کر میں نے جنازے میں شرکت کی۔ اس کے بعد ایف سی ہیڈ کوارٹر پر دھماکے سے ہمارے ایف سی اہلکار شہید ہوئے تو میں ان کے جنازے میں پہنچا۔ اس کے بعد میرے پاکستانیوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نہ مجھے کوئی میسج آیا، نہ مجھے کسی جنازے میں بلایا گیا۔ مجھے شرکت کرنے سے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے امیج کو خراب کیا جا سکے۔ اب سہیل آفریدی نے واضح کہہ دیا کہ مجھے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں میسج آیا کہ آپ جو ہے شہداء کے جنازے میں شرکت کر، اور میں نے شرکت کی۔ لیکن جب میں ایف سی ہیڈ کوارٹر گیا شرکت کرنے تو اس کے بعد مجھے میسج آنا بند ہو گیا، اور اس کا مقصد سہیل آفریدی کے مطابق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بدنام کیا جائے کہ ان کے اندر اداروں کے لیے نفرت ہے۔ اور یہ جو ہے بہت بڑا انکشاف ہے جو کہ یہاں پر سہیل آفریدی کر رہے ہیں۔ اب جو گفتگو مینگورہ کے اندر سہیل آفریدی نے کی ہے، اس کے اندر بہت ہی اوپن باتیں کی گئی ہیں۔ یقیناً سہیل آفریدی نظام کو اس وقت جو ہے اپنے حساب سے بے نقاب کر رہے ہیں، کھل کے بول رہے ہیں کہ نظام کیا کر رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو دوسری جانب یقیناً حکومت ہو یا نظام ہو، یہ باتیں کہیں پر بھی انہیں اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی۔ اس کا ریئیکشن بھی آئے گا اور شدید ریئیکشن آئے گا۔ لیکن یہ بیانات جو سہیل آفریدی نے مینگورہ کے اندر خطاب کیا ہے، یہ شدید خطاب تھا اور بہت ہی اوپن اور واضح خطاب تھا، جو کہ مستقبل کے نقشے کو بہت واضح کر رہا ہے۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی یہ پیغام دے چکے ہیں کہ میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ کے پاس اب بھی مذاکرات کا وقت ہے۔ اگر یہ موقع آپ نے گنوا دیا تو پھر اس کے بعد احتجاج ہوگا،
اور جو میں حالات دیکھ رہا ہوں تو یہ احتجاج پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ یعنی سہیل آفریدی اس پوری تحریک میں جو بھی چلی ہے، یہاں پشاور سے لے کے سوات تک، سہیل آفریدی نے عوام کے اندر وہ جذبہ دیکھا ہے کہ جس کے بعد سہیل آفریدی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم باہر نکلے تو پھر نظام ہمیں روک نہیں پائے گا۔ اور ناظرین یہ بہت بڑی چیز ہے، اگر سہیل آفریدی کو لگ رہا ہے تو یقیناً وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، اور اگر ہم باہر نکلے اور اب جو ہے سہیل آفریدی نے اعلان کیا کہ آپ لوگ تیار رہیں اور میں لیڈ کروں گا، انہوں نے خود پھر سے اعلان کر دیا کہ لیڈ میں خود کروں گا، یہ ایک بہت بڑا میسج بھی ہے۔ اب ناظرین عطا تارڑ نے ایمان مزاری کے بارے میں ایک بیان دیا، اس کے اوپر جو ہے کچھ رد عمل آیا ہے، کچھ ریاکشن آیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آسمہ شیرازی کا کہنا ہے کہ لگتا ہے ساری دفعات صرف ایمان اور ہادی پر ہی لگانا ہے، اسی شہر میں فسادی آزاد ہے اور ایمان قید، یہ دوہرا معیار اور ناانصافی ہے۔ اب جو آسمہ شیرازی بھی بول اٹھی ہے، لیکن عطا تارڑ نے کل بیان دیا، ان کا کہنا تھا کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، پیکا کا پہلا سرکاری اور حتمی نتیجہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے اوپر ثاقب بشیر کا کہنا ہے کہ اللہ سے واقعی ڈرنا چاہیے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، یعنی کہ عطا تارڑ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اگر وقت بدلا اور پھر پیکا کا پہلا سرکاری نتیجہ آیا تو پھر عطا تارڑ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس کے اوپر محمد عمیر کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو آج بو رہے ہیں ان کو بھی تیار رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلال غوری کا کہنا ہے کہ اللہ سے بے شک نہ ڈریں، مگر اس بات سے خوف ضرور کھائیں کہ جو فصل آپ بو رہے ہیں وہ حکومت ختم ہونے پر آپ کو بھی کاٹنا پڑے گی۔ یقیناً ناظرین اس وقت حکومت جو بھی کر رہی ہے اگر ان کے ہاتھ سے اقتدار چلا گیا تو حکومت کے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے حسن ایوب کا ایک بیان رکھتا ہوں۔ حسن ایوب نے پہلے کہا ایمان مزاری کے بارے میں کہ انہیں 5 سال یا 7 سال کی قید ہوگی اور انہیں 10 سے 17 سال کی قید سنا دی گئی۔ اب جو حسن ایوب نے ایک اور دعویٰ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ علیمہ خان بھی ایمان مزاری کی طرح وکٹم کارڈ کھیل رہی ہیں، ان کی گرفتاری 8 یا 9 فروری کے بعد ہوگی، انسداد دہشت گردی کی سزا میں پھر ملاقاتیں کم ہوتی ہیں، وہ ماسی ویڑا نہیں بنا سکے گی۔ یعنی کہ اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ 9 فروری کے بعد علیمہ خان کی بھی گرفتاری ہو جائے گی اور انہیں بھی سزا سنا دی جائے گی۔ اب یہ اعلان ہے، چونکہ جو اعلان حسن ایوب کرتے ہیں، منیب فاروق کرتے ہیں، یا اس طرح کے 2 لوگ اور ہیں، وہ جب اعلان کرتے ہیں تو ہمیں یقین کرنا پڑ جاتا ہے کہ نظام کی جانب سے اعلان ہے، اور یہ اعلان جو ہے پھر سچ ثابت بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اعلان ہے کہ علیمہ خان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ نظر اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت ایک ہی بات ہو رہی ہے، اب علیمہ خان کا بھی خوف ہے، سہیل آفریدی کا بھی خوف ہے، ایمان مزاری کا بھی خوف ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ قید ہیں، سہراب برکت ہوں، باقی لوگ ہوں، یہ خوف ہے، حکومت کو بھی خوف ہے، نظام کو بھی خوف ہے، اور یہ خوف مسلسل گھیرے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر جس طرح کے بیانات سہیل آفریدی کے ہیں، اس کے بعد جس طرح کے بیانات علامہ راجہ ناصر عباس کے ہیں یا محمود خان اچکزئی کے ہیں، ہر طرف سے اب جو ہے حکومت کے اوپر پریشر آ رہا ہے، دباؤ آ رہا ہے، جس کے بعد حکومت بوکھلائی ہوئی نظر آتی ہے۔ یقیناً یہ پریشر اگر اس طرح سے بڑھتا رہا تو سہیل آفریدی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میں جمعرات کو آؤں گا، بہتر ہے کہ میری ملاقات کرا دیں، نہیں تو پھر احتجاج ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعرات کو کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔